عزیز احمد، آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. سولجر سپیکس کے اوپر مسلسل آپ کے کمنٹس میں بھی مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، پرائیویٹلی مجھے ای میلز بھی آ رہی ہیں، میری ٹیم بھی مجھے بتا رہی ہے کہ حیدر مہدی کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ سر حیدر مہدی کہاں پہ ہیں. کیپٹن سید حیدر رضا مہدی جو ہیں وہ اچانک آپ کو لگتا ہے کہ غائب ہو گئے ہیں. لیکن میری ان سے بات چیت ہوتی ہے، اور کیا بات چیت ہے، کیا خیر خبر ہے، کیوں نہیں وہ آپ کو نظر آ رہے، میں اس کے بارے میں آپ کو خبر دوں گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسوسیٹڈ مسئلہ ہے. میں نے جو آپ کو کل رات کی بریکنگ نیوز دی تھی لیفٹیننٹ جنرل حسن خٹک سے متعلق، کہ لیفٹیننٹ جنرل حسن خٹک کے بارے میں جو ریومرز پھیلائے گئے، جو کہ ریومرز تو تھے کہ جناب سعودی عرب سے واپسی کے اوپر ان کو گرفتار کر لیا گیا، کیونکہ سعودی عرب نے ان میں ایسی کوئی سخت بات کی سعودی عرب کے اندر کہ سعودی عرب سے شکایت پہنچی. ان کے کراچی لینڈ کرنے سے پہلے ان کو جو ہے وہ گرفتار ایئرپورٹ سے چیف آف جنرل سٹاف نے 408 انٹیلیجنس بٹالین کو بھجوا کے ان کو گرفتار کروایا، اور چیف آف جنرل سٹاف کو پریزنٹ کروایا. اور اس کے بعد چیف آف جنرل سٹاف نے جو کچھ بھی ان کو باتیں سنائی، چنگی ول قسم کی باتیں سنائی، اور اس کے بعد جو ہے الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا گیا. لیکن پوری فوج نے کہا کہ اگر لیفٹیننٹ جنرل جو ہے وہ ہمارے حق کے لیے، ہمارا حق کیا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جاننا، کہ کون فوجی ہیں جو ہمارے حق کے لیے بات کر رہے ہیں. کہ اگر حسن خٹک ہمارے حق کے لیے سعودی عرب میں بات کر رہا تھا تو اس کو کیوں گرفتار کیا گیا؟ اندر کھاتے جو کہانی چل رہی ہے اس کی وجہ سے پھر پی ایس ڈائریکٹریٹ جی ایچ کیو کو یہ جو اس وقت آپ کو پیغام نظر آ رہا ہے، یہ پیغام ان کو جو ہے وہ جاری کرنا پڑا کہ یہ ملک دشمن عناصر کا پروپیگنڈا ہے حسن خٹک کے بارے میں. اس کے اوپر کسی قسم کی کسی بھی بات پہ توجہ نہ دی جائے. میں نے گزشتہ روز حسن خٹک کی گمشدگی کے بارے میں یہ جو بریکنگ نیوز آپ کو دی ہے، میں چاہوں گا کہ اگر تو آپ نے اس کو ابھی تک نہیں دیکھا تو وہ اگر آپ دیکھ لیجئے ایٹ سولجر سپیک ریلوڈڈ کے اوپر ہی آپ کو نظر آ جائیں گی. اور اگر آپ اس کو دیکھ لیں گے کہ جو ویلاگ ہے بریکنگ نیوز، اگر وہ آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یہاں پہ، کیونکہ مختصر میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں زیادہ لمبا اس کو نہیں کھینچوں گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ کھاتا چل کیا رہا ہے. حسن خٹک کے اوپر میں نے 2 آرمی گریپ پوائنٹ میں جو بات چلی ہیں وہ میں نے بتا دی. تیسری بات کیا چل رہی ہے وہ میں نے آپ کو بتانی ہے. سر حیدر مہدی کے اوپر بھی میں بعد میں آتا ہوں، لیکن سب سے پہلے حسن خٹک کو لے کے کہ اس کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد سعودیہ سے آنے کے اوپر گرفتار کیا گیا. سعودی عرب میں اس نے کوئی ایسی بات کی کہ لوگ ناراض ہو گئے. اب اور فوج کے افسر کیوں بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں سعودی عرب کے اندر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے، جو اطلاعات ہمارے پاس جو آرمی گریپ پوائنٹ میں جو تیسری خبر چل رہی ہے، مسلسل چل رہی ہے، وہ یہ چل رہی ہے کہ حسن خٹک کو جو گرفتار کیا گیا وہ اس لیے کیا گیا کیونکہ حسن خٹک نے سعودیز کو چیلنج کیا جا کے سعودی عرب میں، جنہوں نے 50,000 فوج اور $8 بلین دیے ہیں. سعودی عرب نے پاکستان کی فوج کو یمن کے خلاف کھڑا کر کے، ایران کی پروکسی ملیشیا یا ایران سے کے اتحادی ہوتھیوں کے خلاف لڑنے کے لیے، اور پاکستان ایئر فورس کو کنگ عبدالعزیز ایئر بیس کے اندر تعینات کیا گیا ہے آبنائے ہرمز کے اپوزٹ ایران کے خلاف ڈپلوائے کرنے کے لیے. یہ میں نے اس ویلاگ میں تفصیل تو بات کی تھی، لیکن جب سعودیز نے یہاں تک تو بات چیت ہو چکی ہے پاکستان کی جو لیکن اس سے جو آگے ان کی ڈیمانڈ تھی سعودی عرب کی وہ یہ تھی کہ 50,000 فوجی، $8 بلین کے اوپر آپ فوج تو دے رہے ہو، لیکن اس فوج کے اندر شیعہ جو حضرات ہیں، افسران ہیں، جوان ہیں، وہ نہیں ہونے چاہیے. پاکستان کی فوج کا جو اوور آل میک اپ ہے وہ آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے کہ وہ سیکولر تو نہیں ہے، لیکن وہ سیکٹرین بھی نہیں ہے، فرقہ واریت کے اوپر بھی بیس نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، مومن گروپ موجود ہے، شیعہ گروپ موجود ہے، لیکن سیکٹرین سیٹ اپ نہیں ہے. آپس میں اتحاد ہے، ایکا ہے. فوج کے اندر کا کلچر قطعی طور کے اوپر شیعہ سنی کلچر نہیں ہے، سیکٹرین کلچر نہیں ہے. اس کلچر میں دراڑ تب پیدا ہوتی ہے جب لاسٹ ٹائم ڈپلائمنٹ ہوئی سعودی عرب کے اندر تو سعودیز نے کہا کہ شیعہ افسروں کو آپ نہیں بھیجیں گے کیونکہ وہ ایران کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ہم ایران کے خلاف آپ کو لڑنا اگر پڑے گا تو وہ لوگ نہیں لڑیں گے، اور ہمارے خلاف ایران اگر ان کو کہے گا تو وہ شاہی خاندان کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے شیعہ افسران کو یا شیعہ مین پاور کو، جوانوں کو، سردار صاحبان کو کسی صورت نہیں بھیجنا. یہ اب ٹوٹل ڈائریکٹ کلیش آ کے پاکستان کی جو آرمی اور آرم فورسز کا جو میک اپ ہے، اس کے ساتھ جو تھاٹ پروسیس ہے، جو ان کا پورے کا پورا میکینزم ہے یا ان کی جو کلچر ہے، اس میں جا کے سیدھا جا کے ٹھک بجتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر پہلے بھی بات چیت مسلسل چل رہی ہے. تقریباً 10 سال سے یہ
फड्डा चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज बड़े कम तादाद के अंदर, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर जा रही है, और वो कम तादाद में जाती है सऊदी अरब के अंदर, तो इसलिए वहाँ पे आसानी हो जाती है कि शिया ऑफ़िसर्स को ना भेजा जाए। आसिम मुनीर ने भी जाने से पहले ये गारंटी लिख के एफिडेविट वगैरह दिए थे, ये भी रहा है 3 साल वहाँ पे सऊदी अरब के अंदर, कर्नल था उस वक़्त ये। यहाँ पे कुछ ऐसी ज़ातें हैं पाकिस्तान के अंदर, ऐसी कौमें हैं जिनमें शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आप सैयद जिन्हें नाम के साथ लगाया हो, वो शिया भी होते हैं, सुन्नी भी होते हैं, तो वो बाकायदा एक्स्ट्रा स्क्रूटनी सऊदी मांगते हैं कि ये शिया तो नहीं है, आसिम मुनीर को ये गारंटी देनी पड़ी थी। बंगश मिसाल के तौर के ऊपर ऐसे होते हैं जो शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, उनसे ये गारंटी मांगी जाती है कि यार ये शिया तो नहीं है, अगर शिया हो तो वो मसला बन जाता है। और ज़ाहिरी बात है कि गयूर लोग हैं, ये तो नहीं आपको करेंगे, या आपके जिस तरह वो अपने नाम या अपनी ज़ात बदल लें। जिस तरह आपको पता है कि जनरल बाजवा का ससुर मेजर जनरल एजाज अमजद, जनरल इफ्तिखार जंजुआ का छोटा भाई, ये लोग अहमदी थे, और बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है वो फाइटर था इसका भाई भी, और ये बड़ा लाइक जर्नल था। लेकिन ब्रिगेडियर जिस वक्त से मेजर जनरल की प्रमोशन हुई जनरल एजाज अमजद की, तो इसने अपना थोड़ा-सा हट के, लेकिन आपको फ़ौज का कल्चर समझाने के लिए ये बात बताना ज़रूरी है। इसने अपना जो है वो अपना जो फ़िरका है, वो इसको इस वक़्त मौजूदा डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक के वालिद साहब उस वक़्त एडजुटेंट जनरल थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे। जनरल मलिक साहब ने इनको बुलाया और कहा कि यार देखो, बात ये है कि तुम्हें मैं प्रमोट, अगर जनरल असलम बेग के तुम पर्सनल सेक्रेटरी हो, उसने तुम्हें कर दिया, लेकिन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो है वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है वो कादियानी काफ़िर टाइप वाला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आया है, तो तुम्हें ये मज़हब अपनी क्लॉज़ बदलना पड़ेगा। उसने क्लॉज़ बदल लिया। उसने अपने आप को अहमदी की जगह जो है उसने सुन्नी लिख दिया, और उसने कहा कि यार अब तुम्हारा निकाह भी टूट गया है। तो इमरान खान और रेहाम खान का जिस मुफ्ती ने, मौलवी ने निकाह पढ़ाया था, उस मौलवी से जनरल एजाज अमजद का दोबारा, उनकी अहलिया के साथ बहुत मोहब्बत करते थे उनसे, उनका निकाह पढ़वाया गया, और बाकी हिस्ट्री है। और फिर मेजर जनरल टू लेफ्टिनेंट जनरल की जब प्रमोशन की बारी आई, बड़ा लाइक जर्नल था, तो उसका प्रमोट जनरल वहीद काकड़ चीफ था, उसने प्रमोट नहीं किया। और जनरल वहीद काकड़ से उसने इंटरव्यू लिया। जनरल एजाज अमजद ने, जो गॉडफादर था बाजवे का, पूरी दुनिया उसको जानती है, उसने जब इंटरव्यू लिया तो उसने जाके पूछा कि सर क्यों नहीं प्रमोट किया मुझे, मैं तो मेरिट के ऊपर। उसने कहा बात सुनो मड़ा, मेरी बात सुनो। वो कोयटे का पठान था वहीद काकड़। उसने कहा तुम अगर जो है ना अपना मजहब बदल सकता है अपने प्रमोशन के लिए, तो तुम कल मुल्क भी बेच सकता है अगले प्रमोशन के लिए। मैं तुम्हारे ऊपर एतबार नहीं करता, तुम्हें नहीं बदलना चाहिए था। ये उनकी जड़ों में बात बैठ गई, और उन्होंने बदला लिया पूरे पाकिस्तान से। जड़ों में मुनीर मिस्त्री को भी बिठाया, और ये शरीफों को के साथ भी डील की, लेकिन वो कहानी अलग है। लेकिन ये जो ओवरऑल जो फौज के अंदर का माहौल है, अब जनरल आसिम मलिक जो मौजूदा डीजीआईएसआई है, इसका बाप जो है वो एमएनए भी रहा हुआ है, वो बड़ा सख्त किस्म का, रिलीजियस किस्म का, माइंडेड किस्म का बंदा। लेकिन उस बंदे को भी जारी बात है ये परवाह नहीं थी कि यार जो भी कागजों में लिखा है ठीक है, तुम कागज अपने चेंज कर लो। बाद में वहीद काकड़ ने उसको बहाना बनाना होगा, बहाना बना लिया, जो भी कहानी है। लेकिन कल्चर बड़ा सेकुलर किस्म का तो नहीं है, मजहबी जरूर है, लेकिन सेक्टेरियन फिर भी नहीं है। फौज के अंदर का कल्चर टारगेट नहीं किया जाता इस तरह, ठीक है, लेकिन किसी का बहाना बनाना हो तो टारगेट कर भी लेते हैं। अब जब सऊदी यही बात करते हैं कि जनाब यहाँ पे शिया नहीं भेजने, तो भाई शिया नहीं भेजने, आसिम मुनीर का पूरा ससुराल यहाँ पे फिर शिया, और बड़े बहादुर किस्म के अफसर हैं इस फौज के, आप किस तरह ये बात कर सकते हैं कि जी यहाँ पे शिया नहीं भेजने आपने। और यहाँ पे फौज के अपने अंदर बड़ी सवेयर दरार पैदा होती है। तो जनरल हसन खटक ने, खटकों में भी मैंने सुना है कि शिया सुन्नी मिक्स होते हैं, जनरल हसन खटक ने वहां पे जाके अगर बात की है, तो आर्मी ग्रेप पॉइंट में नंबर 3 बात ये चल रही है कि ये बात की है सऊदी जाके कि भाई, उसके ऊपर कल की जो मैंने तफसीली वीलॉग किया आपको मिल जाएगा, जो बातचीत इसने जाके की है, उसने ये की है कि यार ये आप हमारे साथ, आप ये आपका जो आप ऑर्डर दोगे वो सुनेंगे। ये प्रोफेशनल फौज है, ये अपने अफसरों की सुनती है, यहाँ किसी किस्म की कोई भी फिरका वारियत नहीं है, कोई भी शिया सुन्नी वाला चक्कर नहीं है। जो हम कहेंगे वो ये सुनेंगे, आप ये अपनी शर्त निकाल दो। क्योंकि पहले तो सिर्फ जो है चंद सौ अफसर ने जाना था, अभी 50,000 अफसर ने जाना है। और आसिम मुनीर ने जो है ये जो 50,000 अफसर और जवानों ने जाना है ऑफकोर्स। और ये 50,000 जो मैन पावर है, इसकी गाजर आसिम मुनीर ने आगे प्रेजेंट की हुई है। और इस गाजर की बुनियाद के ऊपर आसिम मुनीर जो है फौजी बड़े खुश हो रहे हैं कि यार हम तो सऊदी अरब जाएंगे, 2 साल रहेंगे, वापसी पे घर गाड़ी सब कुछ हमारा सिस्टम बन जाएगा। गाजरों का ट्रक जो है उसके ऊपर आसिम मुनीर अपनी 20 साल हुकूमत प्लान करके बैठा हुआ है। 20 साल ना सही 10 साल मजीद निकालना चाहता है, 3-4 साल तो निकाल चुका है। तो इस चक्कर के अंदर ये गाजरें जो है वो तो खान जोगी नहीं रहेंगी अगर यहाँ पे
30% جو ہے جو غیور ترین اس ملک کا فوجی ہے وہ گلگت بلتستان سے ہے، وہ شیعہ ہے۔ گلگت بلتستان میں آپ کو پتا ہے کہ ایران کی حمایت میں کتنے زبردست قسم کے مظاہرے ہو رہے ہیں، کتنے زبردست قسم کے اسکردو کے اندر جلوس نکل رہے ہیں۔ تو ایران کہتا ہے کہ سعودی عرب کہتا ہے کہ بھائی یہ شیعہ نہیں وہاں سے آنا چاہیے۔ گلگت بلتستان ناردرن لائٹ انفینٹری اور آپ وہاں کا فوجی اگر نکال دو تو 30% سے 40% فوجی آپ نکال دو تو پیچھے بچتا کیا 60%؟ پھر صرف سنی جائیں گے، تو مطلب سیکٹیرین ڈیوائڈ جو کہ ہے ہی نہیں فوج میں وہ کریٹ ہو جائے گی۔ تو اگر تو حسن خٹک نے یہ بات کی ہے تو بڑے دلیری والی بات کی ہے اس کا مطلب ہے، لیکن اس کے اوپر جو ہے انہوں نے عاصم منیر کو شکایت لگا دی ہے۔ تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ حسن خٹک جس قسم کا بندہ ہے جو ڈی جی آئی صحیح لگنا چاہتا ہے کہ وہ منیر مستری کے بغیر اس نے جا کے اجازت کے بغیر یہ بات کر دی ہو۔ منیر مستری جو کہ ڈسیور ہے، اس نے جو بات خود نہیں کرنی وہ بات اس نے ڈسیور نے جا کے جو ہے وہ سیدھی کروائی ہے، اس سے حسن خٹک سے کروا دی ہے۔ اور سعودی ٹپ گئے ہیں اور سعودی ڈالر دے رہے ہیں، جو ڈالر دیتا ہے وہ پیو ہوتا ہے۔ تو سعودیوں نے کہا ہے کہ اس کو ٹھوکو، یہ کس طرح اس کی جرت ہوئی ہے یہ بات کرنے کی۔ تو اس کو واپسی کے اوپر گرفتار کر کے اس طرح کی خبریں چلائی گئی ہیں، اس کو کہا گیا کہ جانی دیکھیں ہم نے اس کو رگڑ دیا ہے۔ حالانکہ حسن خٹک کی مجال نہیں ہے کہ حسن خٹک لیکن ڈی جی آئی صحیح تو پھر اپنا جو ہے بننا بھول جائے، کیونکہ عاصم منیر نے اس کو آگے لگایا ہوگا، اس لیے اس کی اوقات نہیں ہے ان جرنلوں میں کے اندر دانے کوئی نہیں ہے۔ حسن خٹک کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ حسن خٹک عاصم منیر سے مرضی کے بغیر اس طرح کی جا کے بات کر جو ملٹری گریپ وائن کے اندر بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے بات تو اس کی مرضی سے کی ہے، لیکن سعودی پڑ گئے۔ اب سعودیوں کا جو ایشو ہے یہ اب فوج کے اندر ایک سیکٹرین ڈیوائڈ کریٹ کرے گا، جو کہ الٹیمیٹلی پورے ملک کے اندر پاکستان کے اندر کریٹ ہوگی، جو ایک بڑا سیریس ایشو ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے اوپر مزید آپ کو تفصیلات دوں تو آپ کمنٹس کے اندر لکھیں گے ڈیپ ڈائیو، DEEPDIV، ڈیپ ڈائیو، یا مزید اس کے اوپر تحقیق کر کے بتائیں۔ آپ اردو کے اندر لکھ دیں یا جس بھی لینگویج میں آپ لکھنا چاہتے ہیں، ڈیپ ڈائیو لکھیں گے تو میں مزید اس راز کے اوپر سے پردے اٹھاؤں گا۔ یہ ایک ایسی فالٹ لائن ہے جو کہ سعودی ڈپلائمنٹ میں بار بار سامنے آتی ہے۔ سر حیدر مہدی کے اوپر میں نے علیحدہ بات چیت اس لیے مناسب سمجھا کہ کر لوں کہ مجھے آپ کے کمنٹس بھی پڑھنے کو ملتے ہیں اور آپ کے ای میلز بھی ملتی ہیں۔ سر حیدر مہدی بالکل ٹھیک ہیں، یوٹیوب نے ان کے اوپر بین لگایا تھا انسائٹمنٹ آف وائلنس کے چکر کے اندر۔ آپ کو پتا ہے 2 سال میرا جو ہے چینل وہ غائب رہا ہے، وہاں پہ بھی سر حیدر مہدی نے کوئی بات چیت کی تھی، آ کے وہ بات کرتے ہیں پاکستان کے آئین کی آرٹیکل 6 کی بات کرتے ہیں، لیکن جب وہ آرٹیکل 6 کے لفاظی کے اندر فرق ہو جاتا ہے، جذبات میں بات کر دیتے ہیں، تو پورا اسکرانڈو بریگیڈ بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کو رپورٹنگ میسو کرتا ہے اور اس کو دکھانے کی یہ کوشش کرتا ہے کہ جناب یہ انسائٹمنٹ کر رہے ہیں وائلنس کی، ان کو ہٹایا جائے، تو ان کو بین لگا ان کے اوپر یوٹیوب کا، جو ایکسٹینڈ ہوا بات۔ تو سر حیدر مہدی کا ان دا مین ٹائم ایک یونیورسٹی کے اندر وہ پڑھا بھی رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک بڑی زبردست قسم کی جو ہے وہ ان کی کمٹمنٹ جاب بھی چل رہی ہے ایگزیکٹو لیول کی، جس کی وجہ سے ان کو ٹریول کرنا پڑا ہے کینیڈا کے اندر، جو بہت زیادہ بڑا ٹریول ہے۔ تو حالانکہ کل میرا ان کے ساتھ پلان بنا ہوا تھا کہ ایک ویلاگ کر لیں گے، لیکن وہ ان کے ٹائمنگز 8 اور 9 گھنٹے کا فرق ہے میرا ان کا، اور وہ بہت لیٹ ہو گئے تھے اور پورا ہفتہ اگلا ہوا بزی ہیں۔ اگلے ویکنڈ پہ اگر اویلیبل ہوئے، کہہ رہے تھے اگلے ویکنڈ کے اوپر اویلیبل ہوں گا، اگر یہ جو آنے والا ویکنڈ ہے اس کے اندر اویلیبل ہوئے تو میں آپ کے پاس ضرور ان کو لے کے آؤں گا، لیکن وہ بالکل خیر و عافیت سے ہیں، وہ اس وقت اپنے کام کے اندر بہت زیادہ بزی ہیں، اور یوٹیوب نے ایک طرف تو ان کو بین بھی کیا ہوا ہے، اور دوسری طرف ظاہری بات ہے کہ وہ واپس آئیں بھی تو ان کی اپنی جو جاب کی کمٹمنٹ ہے وہ بھی موجود ہیں۔ ہی از آل ویل، ہی از ڈوئنگ ویری فائن، بٹ یہ مسئلے مسائل ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ بات چیت نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایشو ہے، اور میں چاہتا تھا کہ یہ جو موضوع ہے خاص طور کے اوپر اس کے اوپر بھی سر حیدر مہدی سے بات چیت کی جائے، کیونکہ ان کے پاس بھی پلس ہے۔ لیکن اس میں یہ بات آپ بالکل نہ سمجھیے گا کہ سیکٹرین ڈیوائڈ کی وجہ سے کوئی فوج کے اندر کسی قسم کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ بڑا گروپنگ تو فوج کے اندر ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن اس قسم کا ایشو موجود نہیں ہے۔ لیکن اس کو اگر سعودی عرب کی ڈپلائمنٹ اس طرح جس طرح ہو رہی ہے ہوتی رہے گی تو یہ ایشو آ جائے گا، یہ بات ذہن کے اندر رکھیے، کیونکہ سعودی عرب کی سب سے بڑی ڈپلائمنٹ ہے، یہ قطر کے اندر بھی کرنا چاہ رہے ہیں، اور چائنا سے متحدہ عرب امارات کو بھی جو ہے وہ ڈنڈا دلوا رہے ہیں کہ کیونکہ ان کی ریمیٹنسز مارچ کے مہینے میں آدھے سے کم ہو گئی ہیں اس جنگ کی وجہ سے، تو یہ فوج کو کم از کم جو ہے گاجروں کا انبار پریزنٹ کرنے کے لیے، فوجی گاجروں کے لیے پلان کر رہے ہیں کہ 50,000 کی ڈپلائمنٹ $8 بلین اگر سعودی عرب سے آ رہا ہے تو متحدہ عرب امارات میں چلو چانس لگ جائے تو بہت اچھی بات ہے،
वहां भी ये लगाना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो चाहते हैं कि इंडिया से उन्होंने डिफेंस एग्रीमेंट किया है तो इंडिया के साथ जो है वो किसी सूरत जाके इंडियन ट्रुप्स जो है वो यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर ना आए। तो चाइना से ये उनके ऊपर प्रेशर डलवा रहे हैं कि अगर आपको ट्रुप्स ही चाहिए तो पाकिस्तान की ट्रुप्स आपको दे देते हैं। दूसरा, गजा पीस बोर्ड में भी 20,000 ट्रुप्स की डिमांड अभी भी पाकिस्तान से मौजूद है। तो वो ये इसराइल को तो नहीं दे सकते, लेकिन उनके स्ट्रेटेजिक अलायंस मुत्तहदा अरब अमीरात को दे सकते हैं। और उसके साथ साथ कतर में भी 20 से 25,000 फौज की डिप्लॉयमेंट के लिए ये मुसलसल जो है लॉबिंग इस वक्त कर रहे हैं। ये गाजरें जो है तैयार की जा रही हैं, लेकिन इन गाजरों में अगर सऊदी अरब का मॉडल लगा दिया गया मुत्तहदा अरब अमीरात में तो आई डोंट थिंक इतना इशू होगा। लेकिन वो भी ईरान के खिलाफ इनको बुलाएंगे, अगर बुलाएंगे, कतर भी ईरान के खिलाफ इनको बुला रहा है, तो जाहिर बात है वो भी सऊदी अरब के प्रेसिडेंट सेट हो गया तो ये 1 लाख फौज जो इन्होंने बाहर भेजनी है और एक साल की रोटेशन में पूरी 7 लाख फौज को रोटेट करवाना है, ताकि आसिम मुनीर इतनी गाजरें पूरी फौज को खिला दे कि फौज जो है अपना डंडा लेके अपने लोगों पे नवंबर 2024 में जो कुछ हुआ इस्लामाबाद के अंदर वही काम करती रहे। तो उसके लिए जो है इनके लिए गाजरें अगर उसने पैदा करनी है तो पूरी फौज को गाजरें खिलाएगा तो तभी उसका काम चलेगा। अगर 30-40% फौज रह जाती है गाजरें खाने से तो फिर जाहिर बात है कि आसिम मुनीर को जो आवाम को डंडा मिला हुआ है वो उसको भी मिल सकता है। कहानी समझ रहे हैं ना आप? तो ये कहानी है, ये मुश्किल के अंदर फंसे हुए हैं ठीक ठाक। और आप चाहते हैं इस पे मजीद बात करूं तो डीप डाइव कमेंट कीजिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। टेक केयर जी।